تو میرے قرآن پاک پڑھنے والے جو قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں، ان کو ہی روز تلاوت کلام پاک پڑھتے ہیں اور اس کو سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، میرا لیسن اسپیشلی ان لوگوں کے لیے بھی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جنہوں نے ساری عمر قرآن پاک پڑھا ہے لیکن ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھتے لیکن شوق رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو لوگ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ کو اس بارے میں بنیادی چیزیں لازمی بتانا چاہوں گی۔ پہلے ہم پڑھیں گے الف با تا سا۔ اب یہ جو سا ہے یہ نرمی سے ادا ہوتا ہے، اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک کو اوپر والے 2 یا 3 دانتوں کے ساتھ لگایا جائے تو سا ادا ہوتا ہے۔ سا، جیم، ہا۔ ہا ہمیشہ وسط حلق سے ادا کرنا چاہیے اور اس کو ہا پڑھنا ہے، ہا نہیں پڑھنا۔ خا، خا میں کھرکھراہٹ ہوتی ہے۔ دال، زال کا مخرج بھی وہی ہے جو سا کا ہے۔ را کو پر پڑھنا ہے اور نہیں پڑھنا۔ را، اس میں تھوڑی پریکٹس چاہیے لیکن پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ انشاءاللہ آپ پریکٹس کریں گے تو آپ سیکھ جائیں گے۔ زا، اب زا میں ز کی آواز ہوتی ہے، زا۔ سین، سین میں سٹی کی آواز ہوتی ہے اور شین، شین میں آواز پھیل جاتی ہے۔ صاد، ضاد، ضاد کا حرف نہ دال کی مثل ہوتا ہے نہ ضا کی مثل ہوتا ہے بلکہ درمیانی حالت میں ہوتا ہے، اور یہ بھی کافی پریکٹس سے آتا ہے۔ جب ہم زبان کو اوپر والی 3 داڑوں کے ساتھ لگاتے ہیں پھر ضاد ادا ہوتا ہے۔ تو کو پر پڑھنا ہے، زو۔ عین، عین کو بھی وسط حلق سے ادا کرنا ہے۔ غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو۔ واو ہونٹوں کے ناتمام بند ہونے سے ادا ہوتا ہے۔ ہا، ہا ادنیٰ خلق سے ادا ہوتا ہے۔ حمزہ، یا، یا۔ تو قرآن پاک کو صحیح رسم الخط سے پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس میں اب حمزہ زبر آ ہے، اس کی مقدار آدھا الف ہے۔ اب آپ نے حمزہ زبر لام جب پڑھنا ہے تو لام کو ہلانا نہیں ہے، ال پڑھنا ہے۔ ہا پیش ہم، دال پیش دو، دو نہیں پڑھنا، ال ہم دو، للہ۔ اب کھڑی زبر کی جو مقدار ہوتی ہے وہ بھی 1 الف کے برابر ہوتی ہے، یعنی کہ للہ الحمد للہ رب العالمین۔ اور نون کو بھی نہیں ہلانا، عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ شد کے بارے میں یہ ہے کہ جہاں پہ بھی شد ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ایک حرف نہیں ہے، ایک حرف ساکن ہے اور ایک حرف حرکت کرتا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو اگلی اپنے لیسنز میں بتاؤں گی کہ قرآن پاک کو صحیح قاری کے لہجے میں پڑھنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے انسان کو صحیح پڑھنے کی۔ ہم لوگ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتے، نہ ہی پرفیکٹ ہو سکتے ہیں، صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہماری نیت میں خلوص شامل فرما، اور اگر قرآن پاک پڑھنے میں پڑھانے میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو زیر زبر پیش کی یا بیان کرنے میں تو یا اللہ پاک ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے، انشاءاللہ پھر میں آپ کو مزید جو ہے اس کے بارے میں معلومات دوں گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالی ہم سب کی ذہنی، جسمانی، روحانی پریشانیاں، بیماریاں، الجھنیں، مصیبتیں دور فرمائے، اور سورہ بقرہ جو ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ لیکن آج آپ نے پہلی تختی میں سا کی، ہا کی، عین کی اور اس کے علاوہ ضاد کی، اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے حرکات پہ توجہ دینی ہے کہ با زبر با، یا اس طرح پڑھنا ہے۔
ٹھیک ہے. اور الف کے اوپر اگر زیر زبر پیش ہوگی تو وہ حمزہ کہلاتا ہے. اگر الف کے اوپر زیر زبر پیش نہیں ہوگی تو وہ الف کہلائے گا. تا کو بھی پر نہیں پڑھنا جو دو نقطوں والی ہوتی ہے. اسی طرح سا کو نرمی سے پڑھنا ہے. میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں. تو باقی انشاءاللہ میں آپ کو پھر سے اس کے بارے میں مزید معلومات دوں گی انشاءاللہ.